ایک اور دوسرا پہلو جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے مسلسل یہ الزام تراشی اور بے بنیاد الزام تراشی 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک کے واقعات کے حوالے سے 139 بندوں کی فہرست دیتے ہیں کہ یہ لاپتہ ہیں، تو پتہ چلتا ہے اس میں سے 69 تو زندہ ہیں۔ وہ لاپتہ افراد کی لسٹ میں وہ شامل تھے، ان کا مکمل طور پر پتہ معلوم ہو گیا، اور وہ چیخ چیخ کر سوشل میڈیا پر آ کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والا ہے اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا مافیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ مردہ ہیں، اللہ معاف کرے۔ یعنی کہ اپنی سیاست، اپنے ذاتی مفادات کے لیے جانوں و مال کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور زندہ انسانوں کو مردہ ثابت کر رہے ہیں، اور وہ مردہ انسان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندوں میں زندہ ہوں، اور ان پی ٹی آئی والوں کو وہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا بھی دے رہے ہیں۔ 139 لاپتہ افراد کی فہرست میں سے 69 باقیوں کے بارے میں جو پتہ کر رہے ہیں کہ جو باقی ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں، اور تاکہ یہ اداروں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کی تہ تک وہ جو ہے وہ پہنچا جائے گا، اور ان لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیے جائیں گے کہ اداروں کو بدنام کریں، خاص طور پر فوج پاکستان کو بدنام کریں۔ بڑا الزام لگتا ہے، لگنے دیں، سیدھی سی بات ہے، افواج پاکستان اس ملک کی سلامتی، سیکیورٹی، دفاع کی ضامن ہے۔ جس نے جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، ہم پہ تنقید کرتا رہے، ٹوٹ کہے، جو مرضی کہے، یہ کتے ہیں، بھونکتے رہیں، اس کے اوپر ہمیں کوئی اتنا ہے ہی نہیں۔ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس دن آپ کی فوج کمزور ہو گئی، دیکھ لیں شام، عراق، ہیں جی، لبنان کیا ہے۔ تو یہ اپنی فوج کے ساتھ یہ کھلواڑ مت کرے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے۔ دوسری بات، جو اسلحہ عمر ایوب کہتا ہے کہ جو اسلحہ استعمال ہوا، اتنا خوفناک الزام، لیکن اس کے بھی شواہد سامنے آ گئے۔ کہتا ہے جو اسلحہ استعمال ہوا یہ نیٹو جو افغانستان میں چھوڑ کے جو امریکہ چھوڑ کر گیا، وہ ہمارے کارکنوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اداروں نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اسلحہ جو تھا وہ ان لوگوں نے استعمال کیا، ان کے پاس وہ اسلحہ تھا، وہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس کے اندر کالا دم تنظیموں کے لوگ موجود تھے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیا اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہاں کا بنا ہوا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں کیسے، یہ مظاہرین سے ملا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ آنسو گیس کے شیل، یہ وہ جو ان سے بچاؤ کے لیے وہ جو ماسک وغیرہ جدید ترین، پھر گنے، یہ کہاں سے آئیں؟ تو عمر ایوب صاحب فوج پہ یہ بات الزام لگائیں کہ فوج نے، ہم تو روز کہتے ہیں، ہمارے وہ آئی ایس پی آر والے روز اس کی تفصیل جاری کرتے ہیں کہ افغانستان میں چھوڑا گیا جو امریکی اسلحہ ہے وہ کالا دم تنظیموں کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے شواہد بھی ملتے ہیں، کون کون سی گن ہے، کتنے بور کی ہے، کتنے اس کے وہ جو راؤنڈز ہیں اور ایمونیشنز ہیں وہ کس قسم کا بنا ہوا ہے، وہ سارا وہ تفصیل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر وہ پھینک رہے ہیں، لیکن نہیں۔ تیسری بات، مسلسل کوشش جاری ہے، لیکن کیا کریں، جو ایک سالس ہے، غیر ملکی سالس ہے، بتا رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منت اور ترلے پہ اترا ہوا ہے عمران خان، کیونکہ جنرل فیض کا فیصلہ آنے والا ہے، یہ اس سے پہلے ضمانت پر رہا ہو کر کے پی کے جانا چاہتا ہے۔ کہتا مجھے وہاں پہ لے جاؤ، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے ضمانت پہ رہا کر دو، میں کچھ نہیں بولوں گا، 2-3 سال خاموش رہوں گا، بالکل وہاں پہ جو نام نہاد اپنی سیاست ہے وہی کروں گا، تھوڑا بہت احتجاج ہوگا، میں حکومت کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ لیکن کریں تو کیا کریں، جن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے وہی اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے یو ٹرن کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا، اور جو سالس ہے وہ بھی اس کا ضامن بننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بھی اندازہ کر لیں، سالس بھی ضامن بننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کریں۔ آج بھی یہ ایک درفتنی چھوڑی گئی، وہ ایک عمران ریاض ہے، وہ یوٹیوبر سے زیادہ تو وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اس نے تو 15 دسمبر کو رہا کرا دیا تھا، آج 16 ہو گئی ہے، کہاں رہا ہوا، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عالم ہے، یہ لوگوں کا صرف ڈالر کمانے کے لیے وہ بھی اسی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ منت اور ترلے کر رہا ہے کہ مجھے نکالیں یہاں سے، میں کے پی میں جا کر خاموش ہو جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، بشرا بی بی کے ساتھ سکون کی 2-3 سال زندگی گزاروں گا۔ تو لیکن وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضمانت کون دے گا۔
भाई इस्टेब्लिशमेंट भी ज़मानत मांग रही है, हुकूमत भी इतबार करने को तैयार नहीं है, और जो सालसी करा रहा है वो भी कहता है कि जनाब ये तहरीरी मुआहदा हो भी गया तो मैं किस तरह कहूँ कि ये मान लेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा है, माजी का रिकॉर्ड ऐसा है मौसूफ का कि ये जनाब लेते रहते हैं, यू टर्न जो है वो लेते रहते हैं। तो ये जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जितनी मर्ज़ी हमारे जो इदारे हैं, जब तक देखें इनके ऊपर इतबार करना, फिर वो बाहर बैठा हुआ सोशल मीडिया जिसको नाकाम बनाया हमारे इदारों ने, ठीक है, पीटीआई का सोशल मीडिया उनकी हर साजिश नाकाम बना दी। कल भी मैंने जिक्र किया था वो, और ये मुसलसल फिर कोई रोज़ नई, कभी शाम की जेल नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, और ये नेटो का असला, कारकुनों की शहादत, लापता अफराद, यौम शोहदा मनाते हैं। कुरम के 130 लोग शहीद हो गए, उनके लिए यौम शोहदा नहीं मनाया गया। ये अपने जो 12 मुबैना शहीद हुए हैं उनका जान तो एक भी जाए, हम तो कहते हैं कि वो कीमती जान है, उसका ज़िया नहीं होना चाहिए। एक भी जान चली जाए तो वो बहुत बड़ा ज़िया है। लेकिन खुदा के लिए मत खेल खेले पाकिस्तान के साथ, सियासत करनी है, बड़ी आपकी जमात है, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं। आपके जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ शराइत रख देते हैं, मुतालबात रख देते हैं। वो अंदर बैठा जो है कुछ और कहता है, बाहर बैठे कुछ और कहते हैं, और हुकूमत तो बातचीत करने के ऊपर तैयार है, इन पर एतबार करने को जो है वो तैयार नहीं है। तो ये वो सिलसिला जिसकी वजह से अभी तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो गोम-गो का शिकार हैं, आगे नहीं बढ़ रही। इनके अपने रवैयों की वजह से सूरत हाल जो है बिगाड़ का शिकार जो है वो हो रही है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद।